اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تقدیس، توصیف، تکبیر، تحلیل کے مقدس کلمات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے لکھوں کا کروڑا لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین سید النبیین خاتم النبیین رحمت للعالمین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر ذات پر انتظامیہ کے احباب کی طرف سے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا وہ جنت کے نظارے یعنی کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں، اس عنوان کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، جنت کے رنگ ماہ رمضان کے سنگ۔ ماہ رمضان شروع ہوا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بنانا ہے، دلوں کی صفائی کرنا ہے، دلوں کے میل کچیل کو ختم کرنا ہے۔ تقوی کا مفہوم بارہا بیان کر چکا ہوں، آج بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جب انسان کے اندر یہ کیفیت، یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ وہ زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہ چھوڑے جس نیکی سے اس کا رب راضی ہوتا ہو، اور اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ زندگی میں ہر گناہ چھوڑ دے جس گناہ کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو ماہ رمضان کے 27 دن گزارنے کے بعد یہ کیفیت حاصل ہو چکی ہے تو وہ انسان سمجھ لے کہ اس کے روزوں کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر یہ اعلان کیا ہے، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ جب لوگ متقی بن جائیں گے، تقوی اختیار کر لیں گے، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تو کائنات کا خالق و مالک ان کے لیے
منزل در منزل ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے تیار کرے گا۔ ان بالا خانوں کے بھی درجات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ کیفیت شاید آج میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ نیچے دریا چلتا ہوں، نیچے دریا کی موجیں ہوں، دریا کی طغیانی ہوں، اور اسی دریا کے اوپر ایک محل کھڑا کر دیا جائے اور محل بھی کئی منزلہ ہو، تو انسان کو وہ منظر اگرچہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن دنیا کے اندر انسان خوف کا شکار بھی رہتا ہے، نہ جانے کب دریا کی موجیں اس محل کی بنیادوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں۔ لیکن رب العالمین نے یہ نظارہ کیسا پیدا کیا ہوگا، کس طرح سے اس کو تخلیق کیا ہوگا، آج ہمارے تصور میں یہ نہیں آ سکتا۔ ایک بات میں کہہ دوں، اگر ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے نا، تو میں انشاءاللہ یہ موضوع اگلے 2 خطبات تک لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک بات کا افسوس بھی ہوتا ہے، پابندیاں بھی احباب کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی لگ جاتی ہیں۔ کبھی تو یہ پابندی لگتی ہے کہ وقت پہ خطبہ ختم کریں، اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، ہونا بھی چاہیے، اور کہا یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک عنوان آپ کا رہ گیا ہے تو آپ اگلے خطبے میں بیان کر دیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگلی بار یہ پابندی آ جاتی ہے کہ آپ ایک عنوان کو ایک ہی خطبے میں ختم کیوں نہیں کرتے۔ میرے خیال میں کوئی روبوٹ تو ہوں نہیں، انسان ہوں، کچھ جذبات ہیں، کچھ تحقیق سامنے آ جاتی ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی جب رات میں فارغ ہو کے آیا، تقریباً اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کچھ پروگرام تھے 2-3، پھر نماز تراویح پڑھائی، کچھ 12:30-1 بجے کے قریب میں گھر پہنچا تو مجھے یہ میسج موصول ہوا کہ اس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے۔ الحمدللہ جب اس عنوان کو تیار کرنے بیٹھا تو کافی ساری چیزیں ایسی سامنے آئی کہ جن کو بیان کرنا ضروری ہے، تو بہرحال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا، اگلے 2 خطبے بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوں گے۔ آج جنت کے نظاروں کے حوالے سے آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں، اس کی 2 چھوٹی سی مثالیں میں دنیا کے معاملات سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے، اس بچے سے آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا کتنی وسیع اور کھلی ہے، کتنے بڑے بڑے یہاں پہ دریا ہیں، کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے درخت ہیں، کس طرح کے وسیع میدان اور صحرا ہے، کیسے تیز آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں، کیسے بارشیں برستی ہیں۔ آپ اگر اس چھوٹے سے بچے سے یہ کہہ دیں، وہ زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کرے گا کہ ایسا ممکن ہے، وہ مانے گا ہی نہیں، چونکہ اس کی دنیا وہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ اگر وہی بچہ اس دنیا پر آ جائے، چونکہ کائنات کے رب نے انسان کے 4 ٹھکانے بنائے، اور دوسرا ٹھکانہ پہلے ٹھکانے سے زیادہ وسیع بنایا ہے، دوسرا ٹھکانہ پہلے ٹھکانے سے زیادہ حیران کن بنایا ہے، دوسرا ٹھکانہ پہلے ٹھکانے سے زیادہ حیرت والا بنایا ہے۔ دنیا میں جب انسان آ گیا، اب اس انسان کو بتایا جاتا ہے کہ قبر میں تمہیں جب ڈالا جائے گا، تمہارے نیک اعمال کی بنیاد پہ تمہاری قبر کو تمہاری نگاہوں کی نسبت کئی گنا زیادہ وسیع کر دیا جائے گا، اور اس وقت نگاہیں بھی کیسی ہوں گی؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور مجھے جو حکم ہوا ہے آج تھوڑا اپنا انداز بھی بدلنا چاہتا ہوں اس حکم کے مطابق۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔
جب موت کا وقت آیا، اس انسان کی زندگی کے آخری لمحات آئے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، رب العالمین فرماتے ہیں آج تیری نگاہوں کے سارے پردے ختم ہو گئے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہو گئیں، دنیا کی زندگی میں تیری نظر جتنی تیز تھی اس سے کئی گنا زیادہ تیز ہو گئی۔ قبر کے اندر انسان کی نگاہیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک انسان کی نظر جائے گی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اس قبر کو وسیع کر دے گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر یہ چند مرلے کے پلاٹ میں، چند کمروں کے مکان میں، ایک محدود پیمائش کے گھر میں رہنے والا انسان کبھی یہ تصور کر نہیں سکتا کہ قبر کو اتنا کھلا کر دیا جائے گا، اس قدر وسیع کر دیا جائے گا، اس انسان کا یہ تصور نہیں بن سکتا۔ اور اگر قبر میں پڑے انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، بڑا کھلا میدان ہوگا، وسیع ہوگا، آسمان و زمین کا نام و نشان مٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رب العالمین اپنے پورے جلال میں ہوں گے، اور جنت جہنم کا منظر ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو اس وقت قبر میں پڑا انسان اس کا تصور نہیں کر سکے گا کہ یہ تنگ سی کوٹھڑی ہے، اس کے اندر سے اتنا بڑا وسیع جہان مجھے کیسے ملے گا۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ اور دوسری مثال میں نے کہا تھا کہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری مثال آپ یوں غور و فکر کریں، آج ہم دیکھتے ہیں اگر ایک انسان نے 1000 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے نا، تو دوسرے کے سوٹ کی قیمت 10,000 ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے سوٹ کی قیمت 1,00,000 روپے تک بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے، مجھے پتہ چلے، کم از کم میرے جیسے انسان کو اگر پتہ چلے کہ فلاں بندے نے 1,00,000 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو میں سوچنے بیٹھوں گا کہ اس 1,00,000 روپے کے سوٹ کے اندر آخر کیا ہوگا، اتنا مہنگا کہاں سے آیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے برطانیہ سے ایک بہت بڑے سٹور سے ایک کوٹ خریدا جس کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی، اوپر پہننے والا 20 لاکھ روپے میں ایک کوٹ خریدا۔ اب تصور کرنے بیٹھ جائیں اس 20 لاکھ کے کوٹ میں کیا لگا ہوگا کہ جو 20 لاکھ میں ملا اسے۔ کائنات کے خالق و مالک نے جنت کے بارے میں جو بیان کیا کبھی اس کا بھی تصور کیا کرو۔ آج اگر میرے علاقے میں ایک مربع زمین کو فروخت کیا جائے تو شاید کسی بڑی کالونی کے اندر، کسی بڑی سوسائٹی کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ بھی نہیں آئے گا، وہاں زمین کی قیمت کیا ہے۔ اب اس مثال کے تناظر میں رب کی جنت کو دیکھیے گا۔ کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں کو کسی انسان نے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین تمہاری پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرا یہاں کا ایک مربع ہو، مجھے کسی سوسائٹی میں ایک پلاٹ بھی دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسی مثال کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اتنی زمین، اس زمین کو خریدنے کے لیے تم پوری کائنات کے خزانے بھی دے دو پھر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کے خزانے بھی تم جمع کر کے اس حور کے دوپٹے کی قیمت ادا کرنا چاہو جو جنت کی حور نے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے، فرمایا تم اس حور کے دوپٹے کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا اگر جنت کی وہ حور
اس زمین پر ایک نظر جھانک لے، ایک نظر جھانک لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے سارا خلا روشن ہو جائے گا۔ وَلَمَلَتْ رِيحًا مِّنْهَا، اور زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے سارے کا سارا خلا خوشبو سے بھر جائے گا، معطر ہو جائے گا خوشبو سے۔ جنت کی ایک حور کا مقام اللہ نے اتنا بنایا ہے، اور اس جنت کی نعمتیں وہ بھی کتنی بڑی ہیں۔ آئیے ذرا یہ جنت حقیقت میں ہے کیا؟ حقیقت میں یہ جنت اللہ کی رحمت ہے، رب کی رحمت کا کامل اظہار ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں ہیں، رب کی رحمت ہے، ہمارے سانس چلتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں بحال ہیں، ہمارا خون رواں دواں ہے، رب کی رحمتیں ہیں، ہمارا معدہ کام کرتا ہے، ہم بولتے چلتے ہیں، سنتے دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، زندگی کا ایک ایک عمل کائنات کے رب کی رحمت میں ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اس کو اللہ کی رحمتوں کی ضرورت اس سے زیادہ ہوگی۔ اور یہ جنت حقیقت میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ جنت اصل میں کہتے ہیں خفیہ چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو، جس کو چھپا کے رکھا گیا ہو۔ کائنات کے خالق و مالک نے جنت کو یوں چھپا کے رکھا ہے کہ آج تک کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور رب العالمین نے اپنی رحمت کے بارے میں بیان کیا۔ اب رب کی رحمت جتنی وسیع ہے نا، ظاہری بات ہے جنت بھی اسی قدر وسیع ہوگی، جنت بھی اس سے زیادہ وسیع ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا سورہ المومن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ فرشتے جن فرشتوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، آج 4 فرشتوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا 8 فرشتے رب کے عرش کو اٹھائیں گے۔ یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ان کے ساتھ رہنے والے فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اپنے رب سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے اللہ سے ہر وقت درخواستیں کرتے نظر آتے ہیں، رب کے سامنے استغفار کرتے نظر آتے ہیں۔ استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رب العالمین فرشتوں کو جو بھی آرڈر دیتے ہیں اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پھر استغفار کس بات کی، معافی کس بات کی مانگتے ہیں، اللہ سے معافیاں کس بات کی طلب کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کے فرشتے ایمان والوں کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو اللہ کے رستے کی پیروی کرنے والے، رب کے طریقے پہ چلنے والے، رب کے حکم پہ چلنے والے، ان کے لیے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اور فرشتے کہتے ہیں ربنا
وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ پوری کائنات چھوٹی ہے، تیری رحمت زیادہ، اللہ پوری کائنات تھوڑی، تیرا علم زیادہ، پوری کائنات کے سمندر اکٹھے کر لیں، پہاڑوں کی بلندیوں کو اکٹھا کر لیں، خلا کی وسعتوں کو اکٹھا کر لیں، آسمان کی رفعتوں کو اکٹھا کر لیں، زمین کی گہرائیوں کو اکٹھا کر لیں، اللہ پوری کائنات کو اکٹھا کر لیا جائے، تیری رحمت اس پوری کائنات سے زیادہ، تیرا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے۔ پیغمبر کائنات کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر میں نے بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی، بڑی خطائیں کی، اہلکنی ذنوبی، میرے گناہوں نے مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دعا سکھائی، میرے صحابی تم اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ کتنی پیاری دعا، اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، میری غلطیاں جتنی بھی ہو جائیں، میں جتنی بھی سیاہ کاریاں کر لوں، میں جتنی بھی خطائیں کر لوں، اللہ میں جتنے بڑے بڑے پاپ کر لوں، میرے اللہ تیری مغفرت، تیری معافی میرے گناہوں سے زیادہ، اللہ میرے عمل جتنے مرضی نیک بن جائے، میں ساری رات سجدے میں پڑا رہوں، 500 سال میں عبادت کرتا رہوں، اللہ یا اللہ اے کائنات کے خالق و مالک، تیری رحمت میرے عمل سے کئی گنا زیادہ ہے، اللہ مجھے اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں، تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَعُ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اللہ میرا عمل جتنا مرضی ہو جائے، میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھ لوں، میں نے ساری نماز تراویح ادا کی ہے، میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی انتہا کر دی ہے، میں نے بڑی عبادات کی ہے، لیکن میرے خالق و مالک مجھے اپنے اعمال پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ کہا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت۔ اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر تیری رحمت کے سہارے ہوں، اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر دینا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر مجھے میرے سپرد نہ کرنا، اللہ میں تیری رحمت کے سہارے زندگی بسر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی رب کی رحمت کے سہارے جنت میں جائیں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی عبادت کو دیکھیں، میرے مصطفیٰ کے تقوی کو دیکھیں، آپ کی ریاضت کو دیکھیں، آپ کی للہیت کو دیکھیں، آپ کی خشیت کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کے دل کی پاکیزگی اور صفائی کو دیکھیں، آپ کی جسمانی طہارت کو دیکھیں، رب کے ساتھ تعلق کو دیکھیں، سیرت کی پاکیزگی کو دیکھیں۔ صحابہ نے پھر بھی سوال کر لیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے سہارے جنت میں جائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں، انا اذا تغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک کائنات کا رب مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں نہیں لے گا، محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ رحمت اللہ کی، یہ حقیقت میں رب کی جنت ہے۔ اللہ نے جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء، جنت تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے جس پہ چاہوں رحمتیں کر دوں۔ اور جہنم سے کہا تھا انت غضبی اغضب لمن اشاء اعذب لمن اشاء، اے جہنم تو میرا غضب ہے، تو میرا غصہ ہے، میں تیری وجہ سے جس پہ چاہوں غصہ نکالوں۔ اللہ اکبر۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا، مالا
جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح مسلم کی روایت، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، رب العالمین اعلان کر کے فرما رہے ہیں عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، نیکیاں کرنے والے اپنے بندوں کے لیے میں نے جو کچھ تیار کیا، مالا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، آج تک کسی انسان کے دل نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ پھر پیغمبر کائنات نے فرمایا اقرؤ ان شئتم، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو رب کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے انسانوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، کس قدر نعمتیں تیار کی ہیں، کسی جان کو نہیں پتا۔ جزاء بما كانوا یعملون، یہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہے، جو نیکیاں کرتے رہے، جو نیک اعمال کرتے رہے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، قیام و صیام کا اہتمام کیا، افطاریوں کا اہتمام کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے تیار کر دیا۔ آئے ذرا جنت کی خوشبو کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا ان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا ومن مسیرۃ 40 سنۃ ومن مسیرۃ 100 سنۃ ومن مسیرۃ 70 سنۃ ومن مسیرۃ 500 سنۃ۔ پیغمبر کائنات کی 5 حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے، جنت کی خوشبو کے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے۔ پہلی حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے آئے گی، آپ نے تعیین نہیں فرمائی، میرے پیغمبر نے اس کی پیمائش کے بارے میں نہیں بتایا، پیغمبر کائنات نے اس کے بارے میں کوئی تحدید نہیں کی، آپ نے لمیٹیشن نہیں فرمائی کہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ دوسری حدیث میں پیغمبر کائنات فرماتے ہیں 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ 40 سال کی مسافت سے ایک انسان 40 سال سفر کرتا رہے، جتنا دور جائے گا وہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ دوسری حدیث میں موجود ہے من مسیرۃ 70 سنۃ، 70 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ آپ پوری دنیا کی خوشبو اکٹھی کر لیں، پوری دنیا سے خوشبو کے کنٹینر منگوا کے حجرہ شاہ مقیم کی گلیوں میں چھڑکاؤ کر دیں اور کستوری زعفران کو ملا کے اس کا گارا بنا کے اس کی اینٹوں میں لگا دیں، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ خوشبو 1 میل دور چلی جائے، میرا خیال نہیں کہ 1 میل بھی دور چلی جائے گی، لیکن رب العالمین نے کتنی پیاری خوشبو بنائی ہے۔ فرمایا 70 سال انسان سفر کرے، اتنی مسافت تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور تیسری حدیث میں موجود ہے 100 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور 5ویں حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ یہ انسان کے ایمان اور تقوی کے معیار پر ہے۔ اگر کسی کا ایمان، کسی کا تقوی پرہیزگاری بہت زیادہ ہے، اس کو 500 سال کے سفر سے اللہ جنت کی خوشبو عطا کر دے گا۔ اگر کسی کا ایمان تھوڑا ہے، اس کو 100 سال کی مسافت سے، اس سے کم ایمان والے کو 70 سال کی مسافت سے، اس سے تھوڑے ایمان والے کو 40 سال کی مسافت سے، اور اس سے تھوڑے ایمان والے کو جنت کے قریب جانے پہ خوشبو آئے گی۔ اللہ ہمیں 500 سال والوں میں شامل فرما لے۔ اور جنت کے بارے میں
رب العالمین خوشبو کا اعلان کرتے ہوئے سورہ واقعہ کے اندر بیان کرتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ قیامت کا دن ہوگا، جو اللہ کے مقرب بندے، رب کے قریب ہونے والے، نفل و نوافل پڑھ کے، لمبے لمبے سجدے کر کے، صدقات و خیرات کر کے اپنے اللہ کا قرب پانے والے، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے والے، پاکیزگی اختیار کر کے، برائیوں سے فحاشی سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے والے، رب العالمین فرماتے ہیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، ان کو اللہ رام بھی دے گا، اللہ ان کو سکون بھی عطا فرمائے گا، اور ان کے لیے رب العالمین خوشبو بھی تیار کرے گا، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور رب العالمین ان اپنے بندوں کو نعمتوں والی جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ جنت نعمتوں والی عطا کرے، اور جنت کی نہروں کا اگر ذکر کیا جائے، سورہ محمد کے اندر کائنات کے رب نے بیان کیا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی نہروں کا ذکر کیا، فرمایا جنت میں ایک پانی کی نہر ہے جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کے پانی میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا دوسری نہر وَانْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے دودھ کی نہر ہے جس دودھ کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر اگرچہ خالص دودھ ہو، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے غیر محفوظ طریقے سے رکھ دیں، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس دفعہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے جب میں نے نماز تراویح کے اندر یہ آیت پڑھی نا، بس اتفاق ایسا ہوا اللہ کی طرف سے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے نا ذہن میں ایک بات آ گئی، کائنات کے رب نے بھی کیا کمال کیا ہے، اللہ نے دودھ اور پانی کی نہر کا اکٹھے ذکر کیا ہے۔ تو جب پاکستانیہ کو لوں دی تو پھر دودھ پانی اکٹھا ہویا ہونا سی، لیکن کائنات کے خالق و مالک کی جنت کی نہر ہے، وہاں پہ ملاوٹ کا تصور نہیں۔ یہ پاکستانیوں کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر کام میں پیغمبر کائنات کی مخالفت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، بھائی جمعہ کے اندر رسول اللہ نے منع فرمایا کہ اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا، میرے خیال میں ہر موقع پہ علماء بتاتے ہیں، میں بھی بتاتا رہتا ہوں، لیکن اصل اتفاق پتہ کیا ہے، اے گوڈے پھاڑ کے بھائی نا بہن کا مزہ بڑا آتا جی، یہ مزہ لینے کی خاطر اسی پھر گوڈے پھاڑ کے بہنے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، بس اپنے لطف کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث پہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ فرمایا جنت کے اندر پہلی نہر پانی کی، جس پانی کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی، دوسری نہر دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، تیسری نہر شراب طہور کی، پاکیزہ شراب کی جو پینے میں لذت والی ہوگی۔ اللہ قرآن مقدس میں دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، دنیا کی شراب پی کے انسان پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے ہوش حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جتنی مرضی شراب پیتا رہے گا، نہ اس کا سر درد ہوگا، نہ سر گھومے گا، نہ اس کو چکر آئیں گے، نہ اس کے حواس کھوئیں گے، اس کے ہوش حواس بھی برقرار رہیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ صاف شہد کی نہر بھی اللہ نے رکھی ہے جو کہ ہمیشہ صاف اور ستھرا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ ہر طرح کے پھل بھی عطا کرے گا۔ ایک اور مقام قرآن مجید کا
اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے جن نعمتوں کا اعلان فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، تمہیں کیا پتہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کل قیامت کو رب العالمین جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دنیا کے اعمال کا رزلٹ اللہ رب العالمین ان کے دائیں ہاتھ میں عطا کریں گے، ان کے بارے میں رب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، تمہیں کیا پتہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے اللہ ان کو بیریاں عطا فرمائے گا، وطلح منضود، اور کیلوں کی تہ لگی ہوگی، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور پانی چلتا ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، کس کس پھل کا ذکر کیا جائے، رب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تو بات ہی ختم کر دی، اللہ فرماتے ہیں وفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، ان پھلوں کا شمار ہی کوئی نہیں، اور پھل بھی کیسے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، اللہ جنتیوں کو جنت کے اندر پھل عطا کرے گا، جنت کا کیلا دنیا کے کیلے جیسا، جنت کا پھل دنیا کے، جنت کا سیب دنیا کے سیب جیسا، جنت کا ایک ایک پھل دنیا کے پھلوں جیسا۔ جب اس پھل کو دیکھیں گے تو فوراً کہہ اٹھیں گے اتو منہا، ہمیں اس سے پہلے بھی ایسا دیا گیا تھا، ہمیں دنیا کے اندر بھی کیلے ایسے ہی ملتے تھے، دنیا کے اندر بھی سیب ایسا ہی تھا، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو ذائقہ مختلف، اور ہر روز ذائقہ مختلف، بلکہ محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے اللہ روزانہ کی بنیاد پہ جنت کا نظارہ بھی بدلے گا، منظر روزانہ تبدیل ہوگی۔ اگر آپ کی عقل نہیں مانتی نا، میں مثال دے دیتا ہوں۔ بھئی دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اربوں خربوں انسان گزرے اور گزرنے ہیں، ابھی چل بھی رہے ہیں۔ کیا تمام انسانوں کے مزاج ایک جیسے، تمام انسانوں کی سوچ ایک جیسی، عقل و شعور ایک جیسا؟ نہیں، مزاج میں اختلاف ہے، عقل و شعور میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں میں اختلاف ہے۔ جو کائنات کا رب اربوں خربوں انسانوں کے اندر یہ مزاج مختلف کر سکتا ہے، ان کے پوروں کے اندر انداز مختلف رکھ سکتا ہے، وہ کائنات کا رب روزانہ جنت کے نظارے بھی بدل سکتا ہے۔ جنت کے ایک خیمے کی بات کر لیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر ایک خیمہ اس کی لمبائی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ بھئی یہ خیمے کیوں ہوں گے؟ رہنے کے لیے محلات ہوں گے، اور جب جنتی پکنک کے لیے جائیں گے، کیمپنگ کرنا چاہیں گے، آج آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو، شمالی علاقہ جات میں آپ کیمپنگ کرتے ہو، اپنے خیمے ساتھ لے کے جاتے ہو یا وہاں سے مل جاتے ہیں، پھر کیمپنگ کے اندر آپ انجوائمنٹ کرتے ہو، اللہ جنتیوں کو بھی کیمپنگ کروائے گا، یہ بھی سیر و تفریح کے لیے پکنک کے لیے جائیں گے، جنت کی نہروں کے کناروں پہ، جنت کے دریاؤں کے کناروں پہ اللہ ان کے لیے انتظام کرے گا۔ ایک خیمہ جو ایک جنتی کو اللہ عطا کرے گا، اس کی لمبائی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور اس کے اندر جنتی کی ساری بیویاں موجود ہوں گی، ساری حوریں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ ایک کونے پر بیٹھی حور دوسرے کونے پر بیٹھنے والی حور کو دیکھے گی نہیں، لیکن جنتی پورے خیمے میں جہاں بھی ہوگا پورے خیمے کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا خیمہ ہوگا ایک موتی کا بنا ہوگا،
ہوگا صرف ایک موتی کا بنا ہوگا، اور اس خیمے کے اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا، باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا، اتنا کمال کا خیمہ ہوگا۔ رب العالمین چاندی کے جو برتن تیار کرے گا وہ حقیقت میں چاندی ہوگی اور نظر شیشہ آئے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک چاندی کو شیشہ نہیں بنا سکی اور شیشے کو چاندی نہیں بنا سکی۔ رب کہتے جو برتن میں عطا کروں گا وہ چاندی کے ہوں گے لیکن نظر شیشے کی آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں ان جنتوں میں اللہ شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔